انہوں نے اسلام کے ساتھ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کا جو سلسلہ اسلام قبول کرنے سے شروع کیا وہ آخر تک قائم رہا۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فضیلتیں ان کے بارے میں بیان فرمائی ہیں ان فضیلتوں کا مصداق اپنے آپ کو بنائے رکھا۔ آئیے حضرت طلحہ کی ایک حدیث میں آپ کو سناتا ہوں۔ امام مسلم اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، اور اس حدیث کو پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو روایت کرنے میں بھی اپنی مثال آپ رکھتے ہیں، اور اللہ کے رسول کی حدیثوں کو روایت کرنے میں بھی ان کا بہت بلند مقام ہے۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ مدینہ میں جب کھجوروں کی کاشتکاری کرتے تھے، کھجوروں کی کھیتی کرتے تھے، تو ہم لوگ تعبیر کرتے تھے۔ تعبیر کا کیا مطلب ہے کہ کھجور کے نر گابھا کو مادہ گابھا کے ساتھ ملا کر اس کو پلانٹ کرتے تھے، اس کی کاشتکاری کرتے تھے، اس سے فصل بہت اچھی پیدا ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ منظر دیکھا تو آپ نے صحابہ سے پوچھا کہ تم لوگ یہ کیا کرتے ہو، یہ نر اور مادہ کو ملا کے پلانٹ کرتے ہو، اس کا کیا مقصد ہے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی اس سے کھیتی بہت اچھی ہوتی ہے، فصل بہت اچھی ہوتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا کہ اگر اس کو نہ کرو تو کیا حرج ہے؟ آپ نے صحابہ سے کہا کہ اس کو مت کرو۔ صحابہ کرام نے اس سال یہ جو ان کا طریقہ چلا آ رہا تھا پلانٹ کرنے کا، اس طریقے کو چھوڑ کے اللہ کے نبی کے مشورے کے مطابق جنرل طریقے سے انہوں نے کھیتی کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کھیتی پوری خراب ہو گئی، کھیتی پوری برباد ہو گئی۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دوبارہ گزر ہوا ان کھیتی کرنے والے صحابہ کرام کے پاس سے، تو حضرت طلحہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ مال نخلکم، تمہاری کھیتی کا کیا ہوا، تمہارے کھجوروں کا کیا ہوا؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے نبی ہم نے آپ کے مشورے کے مطابق تعبیر کرنا یعنی نر اور مادہ کو ملا کے پلانٹ کرنا چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ کہا کہ اے میرے صحابہ، انکم اعلم بامور دنیا، تم لوگ اپنے دنیا کے معاملات کو مجھ سے بہتر سمجھتے ہو۔ یہ کیونکہ دین کا معاملہ نہیں تھا، یہ دنیا کا معاملہ تھا، اور میں نے ایک انسان ہونے کی حیثیت سے، میں نے محمد الرسول اللہ کی حیثیت سے تم کو یہ سجیشن نہیں دیا تھا، میں نے محمد ابن عبداللہ کے پلیٹ فارم سے تم کو یہ مشورہ دیا تھا کہ تم اس تعبیر کو مت کرو، تو تم جیسے پہلے کرتے تھے ویسے ہی کھیتی کرو، تم اپنی دنیا کے بارے میں مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ اس حدیث سے کئی مسائل نکالے جا سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ تو یہ پیدا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دو حیثیتیں ہیں، ایک بشری حیثیت ہے اور ایک آپ کے رسول ہونے کی حیثیت ہے۔ آپ نے اگر بشر کی حیثیت سے، محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے اگر کوئی بات کہی ہے تو اس بات کو ماننا یا نہ ماننا یہ ہمارے اختیار میں ہے، لیکن آپ نے رسالت کے پلیٹ فارم سے کوئی بات کہی ہے تو ہمیں اس کو ماننا ہی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، یعنی کسی بھی مومن مرد کو اور کسی بھی مومن عورت کو اس بات کا کوئی رائٹ نہیں ہے، کوئی آپشن نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ کر دیں تو اس کو نہ مانیں۔ لیکن اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محمد ابن عبداللہ کی حیثیت سے، انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے، دنیاوی اعتبار سے اگر کوئی بات کہی ہے تو وہ آپ کا مشورہ ہے، اس کو ماننا یا نہ ماننا ہمارے اختیار میں ہے۔ محترم ناظرین کرام، حضرت طلحہ کی اس روایت کے ذریعے اتنے سارے مسائل مستنبط ہوتے ہیں۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو بیان کرتے ہوئے، آپ کے دین کے لیے قربانیاں دیتے ہوئے اس دنیا سے انتقال کر جاتے ہیں۔ شہادت کی موت آپ کو نصیب ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت میں آپ کو جو مقام عطا کیا تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ وہ مقام آپ کو عطا کرے گا۔ اللہ نے اپنے نبی کی زبان مبارک سے آپ کو جنتی کہا ہے، لہٰذا ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے گا۔ اللہ ان سے راضی ہو، اللہ ان کی نیکیوں کو قبول کرے۔